کرو، بلکہ نیکیاں بہت ساری ہیں۔ ان ابواب البر میں سے پہلی نیکی من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ بندہ ایمان قبول کرے۔ اعتقاد کا باب کھول دیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو دل و جان سے ماننا، سارے کو ماننا، آدھے کو نہیں، سارے کو ماننا۔ ایمان لانے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کا جو شریعت کی ضرورت میں سے بندہ انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو تصدیق کرنا، اس کو دل و جان سے ماننا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا من آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر۔ نیکی کا باب میں سے سب سے پہلا باب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لے، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، اپنی صفات میں بھی واحد ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی مخصوص صفات اسی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ ایمان باللہ کا خلاصہ ہے۔ اور دوسرا والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے آئے۔ آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے کہ موت کے بعد آخرت کی سیڑھی میں انسان چڑھنے شروع ہو گیا، آخرت کی سیڑھی پر اس نے قدم رکھ دیا۔ اب موت کے بعد جتنے مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر حساب و کتاب، اس کو برزخ کہتے ہیں، پھر قبر سے دوبارہ اٹھنا ہے، پھر دوبارہ اٹھ کر میدان محشر میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہے، پھر پر صراط ہے، پھر جنت ہے، جہنم کے عذاب، جنت کے اندر مزے، یہ سب چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ تو آخرت کے ایمان میں آخرت کے سارے مراحل داخل ہیں۔ فرمایا والملائکہ، اور ایمان لائے ملائکہ پر۔ ملائکہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، انسانیت کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ ملائکہ کے پھر دو قسمیں ہیں، بعض خاص ہیں جو حضیرت القدس میں رہتے ہیں، اور بعض جو ہے نا یہ نچلی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے دونوں ٹیموں کو بنایا ہے اس کائنات کا نظام مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ کائنات کا نظام چلانے میں بڑے معاون اور مددگار ہیں۔ فرمایا والکتاب، اور سب کتابوں پر ایمان لے آنا جو اللہ نے نازل فرمائی۔ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر اجمالی ایمان لانا۔ اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا وہ برحق اور سچ تھا، اور آخری کتاب پر تفصیلی ایمان لانا، یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا وہ برحق اور سچ ہے اور قابل عمل ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کتاب پر ایمان ہے، قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، سابقہ کتب پر عمل کرنا ضروری نہیں، ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرمایا والنبیین، سب نبیوں پر ایمان لے آنا، کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے وہ سب برحق اور سچ ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور ہم کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول کے بارے میں غلط عقیدہ نہیں رکھتے۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارا غلط عقیدہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے آئے اس میں سے بعض چیزوں کو ہم چھوڑنے والے ہو جائیں گے اور ایمان نہیں رہے گا۔ تو سب نبیوں پر ایمان لانا، اور یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا امتیاز ہے کہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، کسی کی توہین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ پہلا باب ہے ایمان۔